الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق بخشے گا۔ سامعین، خوف کیا ہے؟ ڈر کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے، قرآن کریم میں بے شمار آیتیں اس موضوع پر موجود ہیں اور احادیث مبارکہ بھی اس موضوع پر بے شمار ہیں۔ میں مختصر وقت میں صرف اس کا لب لباب اور تھوڑا سا مفہوم عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یاد رکھیے ناظرین، آئندہ زمانے میں پیش آنے والے مکروہ امر کے بارے میں دل کے اندر تکلیف محسوس کرنے کو خوف کہتے ہیں۔ جب آئندہ وقت میں، آئندہ زمانے میں کوئی تکلیف پہنچنے والی ہو، کوئی ایسا امر لاحق ہونے والا ہو، اس کا جو دل میں خوف اور ڈر سا ہوتا ہے، اسی کو خوف کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب خیر اور شر پر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی قادر ہے، یعنی جب خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے ہے، خیر اور شر من جانب اللہ ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، تو یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب خیر اور شر پر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی قادر مطلق ہے، تو بندوں کے لیے پھر مناسب یہی ہے کہ وہ صرف اسی ذات سے ڈریں۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ آپ اس کو سرچ کریں، آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں، قرآن و حدیث سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ خیر کو کس نے تخلیق کیا؟ شر کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے۔ اور ہر خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، اور پھر تکالیف اسی کی طرف سے اگر آتی ہیں اور یہ حق ہے، تو پھر ڈر بھی اسی ذات کا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ اللہ کی ذات سے ڈرو۔ یہ فرمان ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اس کے بندوں میں سے علم والے ہی اسی سے ڈرتے ہیں۔ جو علم والے ہیں، جو صاحب علم ہیں، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں۔ اور نبی اکرم، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا، انا اخوفکم للہ، تم میں سے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اب قرآنی آیات کو اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اگر آپ سامنے رکھیں، تو جب رحمت للعالمین نبی، امام المتقین، امام الانبیاء، جب جس کو جس طرح ملا ہے وہ میرے محبوب کے صدقے سے ملا ہے۔ آپ غور کریں اور اس میں ذرا تدبر کریں اور سوچیں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ اور مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کتنا اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
میں کتنا اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ تو جب اللہ سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، تو جو اللہ کا خوف اور خشیت رکھے وہ اللہ ہی کی طرف بھاگے۔ جب آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف ہمیں بھاگنا چاہیے، نہ کہ اللہ سے بھاگنا چاہیے۔ اللہ کی طرف بھاگنا ہوگا۔ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سے کوئی جگہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تقوی کو بہت فضیلت بخشی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ خوف۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر۔ تقوی خوف کے مقتضیات سے بچنے کو کہتے ہیں۔ خوف کے مقتضیات کیا ہیں؟ جن چیزوں کا آپ کے دل میں ڈر رہتا ہے۔ آپ کو بھوک سے ڈر ہے نا؟ آپ فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ کو دشمن سے خوف ہے؟ آپ کو بیماری سے ڈر لگتا ہے؟ جن جن چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے وہ مقتضیات ہیں کس چیز کا؟ خوف کا۔ اور انہی چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یعنی ایسے کام کرنے سے بچیے جن کے باعث کوئی خوف کی بات، سزا وغیرہ واقع ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جیل سے ڈر لگتا ہے، تو آپ ہر اس کام سے بچیں گے جو کام آپ کو جیل میں دھکیل دے۔ تو پھر آپ ہر اس کام سے ڈریں، بچیں جو کام آپ کو جیل میں پہنچا دیں۔ آپ کو کسی شخص کی ناراضگی کی خوف رہتا ہے، تو پھر آپ ہر اس کام سے بچیں گے جس کی وجہ سے وہ آدمی ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو پھر اللہ کے ڈر کے مقتضیات کیا ہیں؟ آپ اس میں غور کریں۔ آپ کو اللہ کا خوف ہے تو خوف کے مقتضیات کیا ہیں؟ زنا، آپ اس سے بچیں۔ شراب، آپ اس سے بچیں۔ سود، آپ اس سے بچیں۔ حرام کی کمائی، آپ اس سے بچیں۔ یہ خوف کے مقتضیات ہیں۔ آپ کو اللہ کا ڈر ہے، زنا سے بچتے نہیں۔ آپ کو اللہ کا ڈر ہے، شراب سے بچتے نہیں۔ آپ کو اللہ کا ڈر ہے، کسی کے حقوق تلفی سے آپ بچتے نہیں۔ آپ کو اللہ کا خوف ہے تو آپ جو ہے ہر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ڈر کہاں ہے آپ کو؟ آپ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر ڈر کے جو مقتضیات ہیں، خوف کے جو مقتضیات ہیں، آپ کو ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور یہ خوف اگر آپ کے دل سے نکل گیا تو یہ آپ کے لیے یاد رکھنے دنیا میں زہر قاتل ہے، اور آخرت میں جہنم میں جانے کے لیے آپ کو پھر کوئی نہیں روک سکے گا، اور یہ جہنم میں جانے کا سب سے بہت بڑا باعث بن سکتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ آپ خوف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا خوف رکھیں۔ اور اللہ کا خوف کیا ہے؟ خوف کے مقتضیات سے ڈریں۔ اور یہی تقوی، جو خوف کے مقتضیات ہیں، انہی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں تقوی اختیار کرتا ہے۔ خوف کے مقتضیات سے بچنا یہی تقوی ہے۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ بارش نہ آ جائے۔ اب بارش کے آنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے، مقتضیات کیا ہیں؟ کیونکہ آپ کی فصل تباہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی جگہ گر جائے گی، اسی وجہ سے آپ کو خوف لگتا ہے بارش کے آنے سے۔ کیونکہ بارش کے جو ظاہری طور پر چیزیں نظر آنے والی ہیں، وہ بارش کے زیادہ آنے سے فصلوں کو نقصان ہوگا، اس لیے آپ کو بارش سے ڈر لگتا ہے۔
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچ جائیں، کیونکہ گناہ سے کیا ہوگا؟ اللہ کی گرفت آئے گی۔ تو گناہ سے بچ جانے کا نام خوف ہے، اور یہی تقوی ہے، اور یہی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں ہم دوزخ سے بچائیں گے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور یہ میرے رب کا جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نجات انہی لوگوں کو دیں گے جو ڈر والے ہیں، جہنم سے اسی کو بچا لیں گے جو ڈر والے ہیں۔ میرے نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رأس الحکمت مخافت اللہ، ہر چیز کی حکمت کی جو اصل ہے، حکمت کی جو جڑ ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ آپ کے دل میں، دماغ میں اگر اللہ کا خوف آ گیا ہے، آپ ہر گناہ کو چھوڑ دیں۔ یہی حکمت کی اصل ہے، یہی تقوی کا اصل راز ہے، اور یہی آپ کو جنت میں لے جائے گا اور دوزخ سے دور کر دے گا، اور یہی قرآن و حدیث کا تقاضا ہے، اور اسی کو خوف کہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے، اور خوف کے جو مقتضیات ہیں ان سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور صاحب تقوی بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔